أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل مكية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفیل مکیہ، یہ سورہ فیل ہے جو مکے میں نازل ہوئی یا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. وہی 5 آیات، اس میں 5 آیتیں ہیں. اس کو سورہ فیل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی پہلی آیت میں فیل ہے. فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی. یہ اصل میں فارسی لفظ ہے پیل، اور عربی میں پا آتا نہیں ہے. پا الف با پا آتا نہیں ہے، پا فا سے بدل جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ہمارے یہاں ناگپور ہے، اگر اس کا عربی بنانا ہو، یعنی عربی میں اگر ناگپور لکھا جائے گا تو ناگپور نہیں لکھا جائے گا، ناغفور لکھا جائے گا. پا فا سے بدل جاتا ہے. جیسے یو پی ہے تو یو پی نہیں بلکہ یوفی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے فیل اصل میں پیل فارسی زبان کا لفظ ہے، وہ فارسی سے عربی ہوا فیل، پافا سے بدل گیا. اور عرب بھی ہاتھی کو فیل ہی بولتے ہیں. تو چونکہ اس صورت میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے، ہاتھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فیل ہے. ہاتھی والوں کا کیا معاملہ ہے؟ اس سورت کا پس منظر کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ سورت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہاتھی والوں کا جو معاملہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے عام الفیل. عام کا معنی سال ہوتا ہے عربی میں، سنتن کا معنی بھی سال ہوتا ہے اور عامن کا معنی بھی سال ہوتا ہے. تو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال. ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کب ہوئی؟ ربیع الاول. عام الفیل، عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ. تو واقعہ کیا پیش آیا؟ کتنے دن پیش آیا؟ کتنے دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پیش آیا؟ 50 یا 55 دن پہلے محرم میں پیش آیا ہے یہ واقعہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. واقعہ کیا پیش آیا؟ واقعے کا بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے. بہرحال اس سورت کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. کیوں؟ یہ تسلی کے لیے ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمت سے کام لیں، تسلی سے کام لیں. یہ جو مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں. ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہاتھی والوں کا ہوا ہے. جیسے وہ ذلیل خوار ہوئے اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ذلیل و خوار ہوں گے. قرآن جب واقعات بیان کرتا ہے، کوئی قصہ ذکر کرتا ہے، اس میں بہت سارے سبق ہوتے ہیں، تسلی کے سامان ہوتے ہیں. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے، مکے والوں نے زمین تنگ کر رکھی تھی، بہت ستاتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی ستاتے تھے. تو تسلی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں. یہ لوگ جو ستا رہے ہیں یہ خود نامراد ہوں گے، ذلیل ہو جائیں گے جیسے کہ ہاتھی والے ذلیل ہوئے. اب وہ واقعہ کون سا ہے ہاتھی والوں کا، اور اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ سمجھیے. یمن ایک علاقہ ہے، اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو نواس. وہ بت پرست تھا. اور یمن کے اندر
عیسائی بھی رہتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی فالو کرتے تھے، اور عیسائیوں کا بڑا رومن امپائر یعنی روم جو ملک تھا وہ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکزی مقام تھا، اور حبشہ جسے آج کل ایتھوفسٹ کہتے ہیں حبشہ کو، وہاں پر بھی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے مکے سے، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تقریباً 80-82 لوگ جو ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ کی طرف مکے سے، مدینے سے بھی پہلے، مدینے سے پہلے ہجرت ایک حبشے کی طرف ہوئی ہے۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اصحمہ، وہ نصرانی تھا، لیکن جب اس نے قرآن کی آیتوں کو سنا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو جب اس نے سنا اور انہوں نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، وہ رونے لگا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ام حبیبہ کا نکاح بھی پڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دعوت بھی کی، اور بہت زیادہ مہر بھی طے کیا۔ ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، سب سے زیادہ مہر حضرت ام حبیبہ کا ہے، کیونکہ ان کا جو شوہر تھا وہ مشرک ہو گیا، وہاں جا کے پلٹی مارا اور ملک شام چلا گیا۔ تو حضرت ام حبیبہ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو پھر شاہ نجاشی نے، اصحمہ بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ تو وہ بھی کیا تھا؟ وہ نصرانی تھا۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ روم اور حبشہ، یہاں پر جو لوگوں کی آبادی تھی وہ نصرانیوں کی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ تو یمن کے اندر ذو نواس جو بادشاہ تھا، اس نے بہت ظلم ستم ڈھایا نصرانیوں پر۔ سورہ بروج میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اصحاب الاخدود سے، خندق والے، کیا مطلب؟ اس نے ایک بڑی سی خندق کھدوائی اور 20,000 نصرانیوں کو آگ میں ڈال دیا۔ اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے، 1-2 لوگ، وہ شام گئے، شام سے روم گئے، اور روم کے بادشاہ کے سامنے پوری داستان رکھی کہ ہم پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ عیسائی ہیں اور وہ لوگ مشرک ہیں، ہم پر بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کو تو آگ میں بھی ڈال دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہ روم نے شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ آپ لوگ ان پر حملہ کیجئے، اس پر، یمن پر۔ تو حبشہ کے 2 کمانڈر، ایک ارباط اور دوسرا ابرہہ، اس کو وہاں شاہ حبشہ نے 2 کمانڈروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ فوج بھی بھیجی کہ یمن پر حملہ کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حملہ کیا، اور ذو نواس جو بادشاہ تھا وہ بھاگ نکلا اور جا کر سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کی تو موت واقع ہو گئی، لیکن ان دونوں کی دھاگ وہاں پر بیٹھ گئی، سکہ جم گیا۔ پھر ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہوا، ارباط میں اور ابرہہ میں۔ تو ابرہہ کو غلبہ حاصل ہوا اور یمن کا بادشاہ ابرہہ بن گیا، اور ابرہہ عیسائی تھا اور بہت جوشیلا عیسائی۔ اس نے کیا کیا کہ یمن کی جو راجدھانی صنعاء ہے، وہاں پر اس نے قلیس نامی ایک چرچ تعمیر کرایا، گرجا گھر، اور اتنا اونچا چرچ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی اگر ایسا دیکھے تو آخری جو منزلہ ہے وہ آدمی کو نظر نہیں آتا تھا، اتنا اونچا چرچ قلیس نامی اس نے صنعاء میں تعمیر کروایا، اس لیے کہ سب لوگ یہاں آیا کریں، یہاں عبادت کیا کریں، وہ کعبہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آؤ، کیونکہ ہم بھی ایک دھرم والے ہیں، عیسائی ہیں، اور میں نے اتنا شاندار گرجا بنوایا ہے، چرچ بنوایا ہے، اس میں آؤ اور اس میں عبادت کرو۔ تو یمن کے اندر کچھ عرب قبائل بھی وہاں موجود تھے، کچھ قریشی بھی تھے، کچھ عدنانی بھی تھے۔ ان کو پتہ چلا، بہت تکلیف ہوئی، ان کو بہت غصہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبے سے عرب والوں کو بہت محبت، مکے والوں کو بے انتہا محبت۔
کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ فالو کرتے تھے، مانتے تھے، فالو تو نہیں کہیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، جانتے تھے۔ اسی طریقے سے کعبے کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے، اور دنیا بھر کے لوگ وہاں جاتے تھے، اپنا حج کرتے تھے۔ تو عرب قبیلوں کو جب پتہ چلا جو یمن میں تھے، اس میں سے ایک نے راتوں رات جا کر وہاں ٹوائلٹ کر دیا اس کلیس میں، چرچ میں۔ یہ بات ابرہہ کو پتہ چلی، اس کو بہت غصہ آیا۔ پھر ایک قبیلے نے، عرب قبیلے نے کلیس یعنی وہ چرچ کے پاس میں آگ جلائی اور جلا کے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ دھیرے دھیرے آگ بڑھی اور چرچ کا کچھ حصہ بھی جل گیا۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ عرب کو بہت زیادہ کعبے سے محبت ہے، اور ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی اور عمارت بن جائے اور لوگ کعبہ کو چھوڑ دیں اور دوسری عمارت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں اس کو گرا دوں گا۔ چنانچہ اس نے شاہ حبشہ سے پرمیشن لینی چاہیے کہ میں ایسا ارادہ رکھتا ہوں کہ ہم نے ایک کلیس اتنا شاندار چرچ بنایا ہے، کلیس نامی، صنعاء کے اندر، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں آ کر عبادت کریں اور کعبہ کو چھوڑ دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شاہ حبشہ، جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس وقت، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں تم کو ایک شاندار ہاتھی دیتا ہوں، اس کا نام محمود ہے، بہت شاندار ہاتھی ہے، اس پر تم سوار ہو کر جاؤ، اور آٹھ ہاتھی اور دیتا ہوں، ان کو لے کر جاؤ اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، گرا دو، اس کے ستون وغیرہ جو ہیں اس کو لے کر آ جاؤ، ہاتھیوں کے گلے میں ڈال کر وہ ستونوں کو لے کر آ جاؤ، اور یہ جو ہاتھی رہیں گے وہ پوری عمارت کو درہم برہم کر دیں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور یہ ہاتھیوں کو آگے رکھا، اور محمود نامی جو ہاتھی تھا اس پر خود سوار ہو گیا اور مکے کی طرف رخ کر لیا۔ راستے میں کچھ عرب قبیلے پڑتے تھے، انہوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا۔ ایک ذو نفر اور ایک قبیلے خیشام کے جو سردار تھے، حبیب، نفیل بن حبیب، انہوں نے بھی مقابلہ کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کعبے کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ عرب تھے، ان کو بہت زیادہ محبت تھی کعبے سے، انہوں نے بیچاروں نے مقابلہ کیا، لیکن اس اتنے بڑے لشکر کے سامنے، 60,000 لشکر کے سامنے وہ لوگ شکست کھا گئے۔ تو یہ جو نفیل بن حبیب ہیں، اسی طریقے سے ذو نفر ہیں، ان کو اس نے قید کر لیا، قتل کرنا چاہا، ان لوگوں نے کہا ہم کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے ہم تمہارے کام آ جائیں، تو اس نے ان لوگوں کو قیدی بنا دیا، زنجیر میں جکڑ لیا، کس نے؟ ابرہہ نے، اور وہ کعبے کی طرف بڑھنے لگا۔ چنانچہ راستے میں طائف بھی پڑتا، طائف شہر جو ہے وہ بھی پڑتا تھا، وہاں پر لات نامی بت کا مندر تھا، وہ لوگ اس کو پوجتے تھے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آپ یہ ذہن نشین رکھیں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے۔ قرآن نے ذکر کیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ الزلفی، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ ان کا تصور تھا۔ جیسے برادران وطن ہمارے ملک میں بھی یہی ہے کہ بہت سارے بتوں کو پوجتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سہارا بنیں گے، یہ ہمارا سفارشی بنیں گے۔ قرآن اس کو انکار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ ایک ہے، یگانہ ہے، خالق اور مالک ایک ہے، اس کا کوئی سفارشی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر اس کے حکم سے؟ اللہ جس کو پرمیشن دیں گے وہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن، باقی کسی کو کوئی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کو پوجو تو یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کو خود کہتا ہے قرآن پاک میں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کسی سیڑھی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو بت بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو طائف کے اندر لات نامی ایک بت تھا، طائف والے اس کو پوجتے تھے۔ تو وہاں طائف کے جو سردار تھے ان کو ڈر ہوا
کہ کہیں ابرہا ہمارے بھی یہ بت کو جو ہے نہ گرا دے. تو ان لوگوں نے کیا چاپلوسی کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم ایک آدمی آپ کو دے رہے ہیں, ابو رغال نامی ہمارا ایک سردار ہے, وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ آپ کو راستہ بتائے گا. یعنی اس کے ساتھ ساتھ گاٹھ کر لیے, سمجھ میں آئی بات, گٹھ بندھن کر لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, ہمارے بتوں کو اور ہماری عبادت گاہوں کو توڑنا نہیں. ان کو ڈر تھا کہیں ابرہا اس کو بھی نہ توڑ دے. تو ابو رغال نامی کو ان لوگوں نے سونپ دیا طائف والوں نے, تاکہ وہ راستہ بتائے. آج بھی ترقی کے دور میں جب طائف جانا ہوتا ہے, الحمدللہ 2 مرتبہ جانا ہوا, تو عجیب و غریب راستے ہیں. اب تو شاندار روڈ بنا ہوا ہے, لیکن پہلے اور وہ جنگلات نظر آتے ہیں. تو عرب کے جو جنگلات تھے اور جو راستے تھے اس سے ہر کوئی واقف نہیں تھا, اور ابرہا بالکل واقف نہیں تھا. اب اس کو لیکن مکہ پہنچنا تھا اور کعبہ کو منہدم کرنا تھا. تو طائف والوں نے ساتھ گاٹھ کر کے ابو رغال نامی سردار کو ان کو حوالے کر دیا, یہ آپ کو راستہ بتائے گا. کیونکہ جنگلی جو ہے راستے ہیں, آپ پہنچ نہیں پائیں گے. تو ابرہا بہت خوش ہو گیا, ابو رغال کو ساتھ میں لیا اور سفر شروع کیا. مغمس نامی ایک جگہ پر جب پہنچے, یہ مکے سے تھوڑا قریب ہے, اس کا نام مغمس ہے. وہاں جب پہنچے تو وہاں ابرہا نے اپنے پورے لشکر کا پڑاؤ ڈالا. پھر اس نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے اونٹ نظر آ رہے ہیں. تو پتہ کیا تو ایک آدمی نے بتایا کہ یہ تو سب مکے والے قبیلہ حمیر کا ایک آدمی تھا, اس کا نام حنات تھا. حنات, اس نے کہا کہ یہ تو سب مکے والوں کے اونٹ چل رہے ہیں. تو ابرہا نے کہا سارے اونٹ لا کر یہاں باندھ دو, سارے اونٹ لا کر یہاں باندھ دو. سارے اونٹوں کو باندھ دیا گیا. حنات نامی شخص کو بھیجا گیا مکہ کے پاس, یعنی مکے میں, اور اس لیے بھیجا گیا کہ یعنی ابرہا نے اپنی طرف سے بھیجا, جا کر بات کرو کہ تم لوگ بیچ میں آنا نہیں, تو ہم تم کو کچھ نہیں کریں گے. ہمارا مقصد کعبے کو ڈھانا ہے. تم لوگ اگر بیچ میں آؤ گے تمہاری بھی خیر نہیں رہے گی, اور اگر نہیں آؤ گے, کچھ نہیں بولو گے, تو ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں. اب یہ حنات نامی شخص جب آیا مکے میں تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے حضرت عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کی طرف رہنمائی کر دی کہ یہ ہمارے سردار. جب حضرت مطلب کے پاس وہ حنات آیا تو اس نے کہا کہ اس طریقے سے ہمارے بادشاہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ بیچ میں نہ آئیں, ہمارا مقصد کعبے کو ڈھانا ہے. انہوں نے کہا ہم بیچ میں نہیں آئیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. تو اس نے کہا کہ تم بڑے بھلے معلوم ہوتے ہو, چلو میں تم کو ابرہا سے ملاقات کروا دیتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل. اب ابرہا کے پاس جب حضرت عبد المطلب آئے, ابرہا نے جب ان کو دیکھا, وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا, جب ان کو دیکھا تو یہ بڑے خوبصورت لمبے چوڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, تو وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور آ کر قریب ساتھ میں دونوں بیٹھ گئے. تو حضرت عبد المطلب نے جو اس سے بات کی وہ اس کی امید کے خلاف تھی. اس نے سوچا بھی نہیں کہ ایسی بات کریں گے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, میرے اونٹ 200 اونٹ آپ نے پکڑے ہیں, وہ چھوڑ دیجیے. اس نے کہا کہ میں نے جب تم کو دیکھا میرے دل میں جو تمہاری عظمت آئی, تمہاری اس بات سے تمہاری ویلیو ختم ہو گئی اور عظمت دل سے نکل گئی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم کعبے کے بارے میں بات کرو گے, تم تو اپنے اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. کعبہ کا مالک کوئی اور ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا, مجھے اس کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. تو اس نے اونٹوں کو چھوڑ دیا. حضرت عبد المطلب آئے اور کچھ سرداروں کو لے کر کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کے جو چولے ہیں ابھی بھی بنے رہتے ایسا کڑا, اس کو پکڑ کر انہوں نے دعا کی, اے اللہ. ان لوگوں نے دعائیں کی کہ اے اللہ, ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, آپ اپنے گھر کی حفاظت کیجئے, اور یہ صلیب والے, یہ عیسائی اور ان کا لشکر آپ کی طاقت پر غالب نہ آ جائے. آپ کی طاقت پر ان کا لشکر اور ان کا صلیب
غلبہ نہ پا جائے، یہ ان لوگوں نے دعا کی اور تمام لوگوں سے کہا کہ چلو بھائی ہم لوگ پہاڑی پر چلے جاتے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اللہ جانے جس کا گھر ہے وہ اللہ حفاظت کرے گا، ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب آئے اور ہم لوگ بھی اس میں گرفتار ہو جائیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو، اس وقت مفسرین فرماتے ہیں 3000 کی آبادی تقریباً رہی ہوگی مکے والوں کی، بہت زیادہ جو ہے پاپولیشن وہاں نہیں تھا، بہت بڑی آبادی نہیں تھی، اور یہاں لشکر جو آ رہا ہے وہ 60,000 کا لشکر آ رہا ہے اور 9 ہاتھی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو، مکے والوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چلے گئے، رات ہوئی، صبح ہوئی، پھر ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر اس نے ارادہ کیا کہ اب ہمیں مکے میں داخل ہونا چاہیے۔ تو جب وہ نکلا تھا تو راستے میں جو عرب قبیلوں نے اس سے، قبیلہ خشام کے جو سردار تھے نفیل بن حبیب، انہوں نے ہاتھی کے کان میں جا کر کوئی بات کہی۔ کیا بات کہی؟ یہ بات کہی کہ اے ہاتھی، تو اللہ کے حرم میں ہے، تو اللہ کے حرم میں ہے، خیال رکھنا۔ بس اس طریقے کی انہوں نے بات کی۔ اب وہ ہاتھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، یہ ابرہہ بہت اٹھا رہا ہے کہ وہ اٹھے اور مکے کی طرف ہم لوگ روانہ ہوں، لیکن وہ ہاتھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس کو یمن کی طرف لے جانا چاہتے تو وہ کھڑا ہو جاتا، اس کو شام کی طرف لے جانا چاہتے وہ تیار ہو جاتا، لیکن مکے کی طرف جب اس کو لے جانے کی کوشش کرتے وہ تیار نہیں ہوتا، وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا ہاتھی۔ اب یہ سب پریشان، اتنے میں سمندری علاقے کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آنے شروع ہوئے۔ یہاں پر بھی ترجمہ آئے گا کہ ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ ابابیل کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا جو اس لشکر پر سائے کی طرح چھا گیا، اور ہر پرندے کے پاس اس کی چونچ میں اور اس کے پیروں میں 3 کنکڑیاں تھیں۔ ان لوگوں نے برسانا شروع کیا، وہ ریوالور کی گولی کی طرح، جس پر وہ کنکڑی گرتی تھی وہ اس کے جسم کو پھاڑتے ہوئے زمین میں گھس جاتی تھی۔ اس طریقے سے کئی ہزار لوگ وہیں مر گئے۔ کچھ لوگ واپس بھاگے یمن کی طرف، ابرہہ بھی یمن کی طرف بھاگنے لگا۔ جن لوگوں پر یہ کنکریاں گری وہ تو فوری طور پر وہیں تباہ ہو گئے، ان کا جسم پھٹ گیا، لیکن جو دوسرے جن پر کنکریاں نہیں گری ان پر چیچک پورے جسم میں نکل آئی، اور ابرہہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا جسم کا ہر عضو گلنے لگا، اور وہ یمن پہنچ کر وہاں پہنچا، تھوڑی دیر وہاں اس کا جینا ہوا، اس کے بعد پورا جسم اس کا بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ کچھ لوگ ادھر مرے مکے کے قریب اور کچھ لوگ یمن میں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ اس لیے تاکہ دونوں طرف کے لوگ دیکھ لیں، یمن والے بھی دیکھ لیں کہ انجام کیا ہوا، اور مکے والے بھی دیکھ لیں کہ انجام کیا ہوا، دوسرے لوگ بھی دیکھ لیں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو ابرہہ کے ہاتھی بان تھے، فیل بان، 2 لوگ جو ہاتھی لے کر چل رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مکے میں اندھے ہو گئے تھے اور بھیک مانگتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ تو بہرحال یہ پورا پس منظر ہے، اللہ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابابیل سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابابیل وہ جو چھوٹا پرندہ ہوتا ہے وہی تھا، ایسا نہیں ہے، وہ معنی مراد نہیں ہے۔ ابابیل سے یہاں مراد قرآن میں یہ ہے کہ پرندوں کا جھنڈ، غول کے غول یعنی پرندوں کی پوری پارٹی۔ اور وہ پرندے کتنے بڑے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ کبوتر سے ذرا چھوٹے تھے، اور ان کو پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ ان کی سائز کیا تھی؟ کبوتر سے چھوٹے۔ ہمارے یہاں جو ابابیل مشہور ہے وہ تو چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابابیل کا لشکر کب آئے گا، دنیا بھر کے شاعر لوگ گھماتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں میں بھی غلط فہمی ہے کہ ابابیل سے مراد وہی، ایسا نہیں ہے۔ اردو والا ابابیل یہاں پر مراد نہیں ہے۔ ابابیل یہ ابول کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پرندوں کا جھنڈ۔
اب وہ کون سا پرندہ تھا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ کبوتر سے چھوٹا تھا اور پہلے کبھی اس کو دیکھا نہیں گیا. قرآن میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے جو لشکر ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے لشکر کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا، اور ابرہہ کا پورا جو ہے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اس کی موت کا بھی واقعہ ذکر کیا گیا. اب ترجمہ دیکھیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر جو کہ خانہ کعبہ کو اجاڑنے کے بارے میں تھی، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا. یعنی ان کی جو تدبیر تھی، ان کی پلاننگ تھی، اللہ نے اس کو بیکار نہیں کر دیا، غلط نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا. ان کی بھی بڑی تدبیر تھی، اتنا بڑا لاؤ لشکر تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ باطل بہت منصوبے بناتے ہیں، بہت پلاننگ کرتے ہیں، یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، کہ اللہ تعالی کافرین کا جو مکر و فریب ہے اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ بھی منصوبہ بناتے ہیں، اللہ بھی منصوبہ اور پلاننگ بناتا ہے، اور اللہ کی پلاننگ بہترین ہوتی ہے اور ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. وہ پرندے کون سے تھے؟ کبوتر سے چھوٹے ان کی سائز تھی. اب وہ کون تھے اللہ ہی بہتر جانے. ہمارے ہاں اردو کا جو ابابیل مشہور ہے وہ نہیں تھا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. میں نے بتایا کہ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں، اور بعض روایتوں میں کہ سب کے نام بھی لکھے تھے، انہی کے نام کے اوپر جس کا نام رہتا تھا اسی کے سر پر وہ پڑتی تھے اور پھاڑ کر جو ہے زمین میں گھس جاتی تھی، اتنا پاورفل. فجعلہم کعصف ماکول، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا. ایک تو بھوسا ہوتا ہے وہ ایسے پہلے سے ہی چورا ہوتا ہے، یہ جو چاول اور جو گیہوں کی جو پیداوار ہوتی ہے اور پھر اس کی جو مڑائی ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مشین میں ڈال کر گیہوں کو، تو بھوسا الگ نکلتا ہے اور گیہوں الگ نکلتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے دیکھا بچپن میں، تو بھوسا خود ایک دم باریک ہوتا ہے، لیکن جب پرندہ لیکن جانور جب اس کو کھا لیتے ہیں بھوسے کو تو اور نرم ہو جاتا ہے، اور مطلب جو ہے سمجھیے کہ اس کو دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اتنا وہ باریک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب گلنے لگے تھے. ابرہہ کا جو حشر ہوا اور اس کا جو موت کا معاملہ ہوا، وہ یمن تو پہنچا لیکن اس کا پورا جسم بہہ گیا پیپ کی طرح. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو اہل ایمان کو تسلی رکھنی چاہیے. ہر زمانے میں ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ تقوی اختیار کریں اور صبر کریں، اللہ سے لو لگائیں. اللہ تعالیٰ باطل کے منصوبوں کو ہمیشہ ناکام فرما دیتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.